السلام علیکم جی. اسلام آباد کی عدالتوں میں آج رونق لگی رہی اور وہاں سے 2-3 اہم خبریں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں، تو میں نے کہا کہ ذرا چٹخارا ہے تو ان خبروں کا تذکرہ کر دیا جائے. سومیہ حفیظ جو کہ عاصم حفیظ جج ہیں، جن کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے اپنی جو گھر میں کام کرنے والی 14 سالہ بچی تھی اس کے اوپر شدید ظلم کیا. ظلم کا جو لیول ہے جو بیان کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا میں وہ اتنا بھیانک اور خوفناک ہے کہ اس کو دہرانے کو میرا دل نہیں کر رہا. یہ بیان کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. ابھی تک جو ہے وہ مطلب کہ بہت سارا بڑھا چڑھا کے بھی لوگ بیان کر دیتے ہیں، لیکن ظلم تو ہوا ہے اس کے اوپر. اور انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے تشدد نہیں کیا. سومیہ حفیظ نے فرمایا کہ انہوں نے تشدد نہیں کیا، بچی اپنے پاؤں پہ چل کے اپنے گھر گئی تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ کافی دنوں کے بعد یہ والا واقعہ سامنے آ گیا. تو سومیہ حفیظ کی ضمانت جو ہے برادر جج نے لے لی فوری طور پہ 7 دنوں کے لیے یا 8 دنوں کے لیے یا 7 اگست کے لیے شاید. تو 7 اگست تک کہ جی وہ متعلقہ انویسٹیگیشن کو جوائن کر سکیں. عبوری ضمانت ہے یہ. ظاہر جب اگلی اس ضمانت میں توسیع ہوگی تو ان کی پیشی بہت ضروری ہوگی. یہ ایک افسوسناک پہلو، گرفتاری نہیں ہو سکی. ظاہر ہے برادر جج جو ہیں وہ اپنی معزز بھابھی کی گرفتاری کی اجازت کیسے دے سکتے تھے. ویسے بھی سنا ہے کہ ان کو حفاظت میں لے لیا گیا ہے، مرغی نے پروں کے نیچے چھپا لیا عاصم حفیظ صاحب کو. اثاثہ، تصویراتی اثاثہ قرار دے کر ان کو اب پروٹیکٹ کیا جائے گا اور ہر قیمت کے اوپر ان کو وہاں سے نکال لیا جائے گا. یہ ہمارے الفاظ جو ہیں یہ نوٹ کر کے غور سے رکھ لیے جائیں. اس کے بعد جناب عمران احمد خان نیازی کا توشہ خانہ کیس کے اندر ریفرنس ہوا ہے اور بیان ہو گیا ہے. اب یہ پتہ نہیں یہ کون سا توشہ خانہ کیس کا بیان ہے، کیونکہ جو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے میڈیا پہ وہ تو اس کا اسپیکٹ ہی نہیں ہے کہ جی انہوں نے کہا کہ جی تحفے جو تھے وہ میں نے نہیں لیے، میرے ملٹری سیکرٹری صاحب نے لیے اور انہوں نے بیچے، ان کو بلا کے آپ پوچھ لیں. تو ملٹری سیکرٹری صاحب جو ہیں یعنی کہ انہوں نے ان کو آگے کر دیا. ظاہر عمران احمد خان نیازی کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. جب وہ وزیر اعظم تھے تو سارا کچھ جو تھے وہ باجوہ کر رہے تھے یا پھر سارا کچھ جو تھے وہ جنرل فیض حمید کر رہے تھے. عمران خان تو بڑے معصوم آدمی تھے، انہوں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے. قاضی فائز عیسیٰ خلاف ریفرنس جو تھا وہ تو فیض نے بھجوایا تھا اور ہم نے آگے بھیج دیا، ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. اور بھی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ انہیں پتہ نہیں ہوتی لیکن وہ ہو جاتی ہیں. اور جو ہے شوکت خانم کے اندر جو ہے وہ منی لانڈرنگ ہو گئی، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو اس کے انتظامی معاملات کے اندر ملوث ہی نہیں ہے. اپنا شوکت خانم کے بورڈ پہ رہنے والا اور شوکت خانم کا فائنانشیل کنسلٹنٹ عارف نقوی جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا سکینڈل کرنے کے بعد لندن میں قید ہے. اور امریکی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اسے ہمیں دے، ہم نے ہمارے بل گیٹ والے کے ساتھ یعنی کہ بل گیٹ کے ساتھ جو اس نے ہینڈ کیا ہے ہم نے اس کی انویسٹیگیشن کرنی ہے. اس سے اس کا تو عمران کو پتہ ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے، عمران صاحب تو کیا پتہ ہے، معصوم آدمی ہے. مطلب کہ خیرات میں دیے گئے کپڑے پہن لیتے ہیں جن کے اندر موہریاں ہوتی ہیں. ویسے بھی لوگ خیرات میں وہی کپڑے دیتے ہیں جو خراب ہو گئے ہوتے ہیں یا جن کے اندر موہریاں ہو گئی ہوتی ہیں. تو عمران احمد خان نیازی کو کیا پتہ کہ کس نے خیرات میں کیا دے دیا ہے، وہ پہن لیتے ہیں اور جو کوئی بچا کچا دے دے وہ کھا لیتے ہیں. کئی دفعہ تو اپنے نوکروں کے ساتھ بیٹھ کے بھی وہ کھانا کھا لیتے ہیں، انہیں کیا پتہ اس میں کیا پکتا ہے. تو یہ جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کا بیان تھا. حالانکہ اصل میں یہ ایشو ہے ہی نہیں. اصل میں ایشو ہے کہ جی آپ نے تحفہ لیا، ٹھیک ہے لیا، بیچ دیا، اوکے مان لیتے ہیں بیچ دیا، آپ کا حق تھا آپ نے بیچ دیا. جو پیسے ملے وہ تو آپ نے اپنی انکم میں شو کرنے تھے نا، ٹھیک ہے نا، یا کہیں پہ تو شو کرتے نا بھئی. آپ نے انکم میں نہیں شو کرنے تھے. آپ کہتے ہیں جی میں نے شوکت خانم کو ڈونیشن دے دی تھی، تو شوکت خانم کے اندر تو شو کرتے نا، کہیں پہ شو تو کرتے نا وہ پیسے کہ جناب یہ عمران احمد خان نیازی صاحب نے جو ہے وہ پیسے دیے ہیں یا یہ ان کی انکم ہے. کہیں شو ہی نہیں کی. تو اصل میں تو یہ بیان ان کے گلے پڑا ہوا ہے کیونکہ اس نے مس ڈکلیئر کیا، اثاثوں کو جو اثاثہ تھا اسے چھپایا. اب دیکھیے
میں پھر کہتا ہوں تو آپ جو ہے نا وہ اس بات کو جو ہے وہ ایسے ہی کہتے ہیں بڑھ دیوانے کی بڑھ. اس کے سامنے نا ہمیشہ عاجز بن کے رہیں, دوسروں کے اوپر کیچڑ مت اچھالیں. جو الزام آپ لگاتے ہیں جھوٹا ہو پھر بھی, سچا ہو پھر بھی, وہ الزام گھوم کے واپس آتا ہے. اس لیے یہ الزام نہ لگائیں. نواز شریف کو نااہل کیا گیا تھا بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے جرم کے اندر, جو اگر وہ لے لیتے تو وہ اثاثہ ہوتی, اور وہ اثاثہ آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا اپنی ریٹرن کے اندر, تو لہٰذا جاؤ اندر. آپ نے تو جھوٹا الزام لگایا تھا نا. اب میرا رب جو ہے نا وہ سچا جرم نکال کے لے آیا, ٹھیک ہے, کہ یہ جو آپ نے یہ جو آپ نے گھڑی بیچی, یہ آپ نے اتنے کروڑ روپے کی بیچی, وہ کروڑ روپیہ جو تھا وہ آپ کا اثاثہ تھا, وہ آپ کو ڈکلیئر کرنا تھا ریٹرن کے اندر, جو آپ نے نہیں کیا. اب جو ان کے پاس واحد تکنیکی دفاع ہے اپنے پاس وہ یہ ہے کہ یہ جو ریٹرنز ہوتی ہیں ان کو ایک مخصوص عرصے کے لیے, یہ 6 ماہ کا عرصہ کہا جاتا ہے, چیلنج کیا جا سکتا ہے. تو آپ نے چونکہ اس وقت تک چیلنج نہیں کیا تو لہٰذا اب آپ اس مقدمے کو جو ہے وہ نہیں چلا سکتے. یہ ٹیکنیکل سائیڈ ہے. اچھا بالکل یہ دفاع ہو سکتا ہے کیونکہ جناب نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے خلاف جو حدیبیہ پیپر اینڈ انجینئرنگ جو بھی تھا, حدیبیہ کا جو کیس تھا, ایسے کر لیں, حدیبیہ کا جو کیس تھا اس کے خلاف جب نیب سپریم کورٹ میں درخواست لے کے گئی تھی تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں بیٹھنے والے بینچ نے بالکل انہی تکنیکی بنیادوں کے اوپر اس اپیل کو اڑا دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جب یہ فیصلہ ہوا تھا تو اب تب لے کے آتے, اب یہ تو مذاق بنا رہے گا نا کہ 20 سال بعد آپ کو کوئی کیس یاد آ گیا اور آپ اس کے خلاف اپیل اٹھا کے لے آئے. لیکن یہاں پہ پھر سعید چودھری صاحب جو ہے ہمارے استاد میں عدالتی معاملات کے اندر, تو وہ فرماتے ہیں کہ جرم تو جرم ہوتا ہے, 20 سال بعد بھی اس کا پتہ چل جائے تو وہ جرم کھول لیا جاتا ہے. تو میں نے ان سے پھر پوچھا تو پھر حدیبیہ کا کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا حدیبیہ والا کیس پورا انویسٹیگیٹ ہو کے عدالتیں چڑھ گیا تھا, اور عدالتیں چڑھ کے پھر اس کا فیصلہ ہوا, پھر اس کے خلاف اپیل ہوئی پہلے فورم کے اوپر, وہ اپیل مسترد ہو گئی. اب اس کے خلاف, اس کے استرداد کے خلاف دوبارہ اپیل جو تھی وہ سپریم کورٹ میں گئی, اور اس دوران 15-20 سال کا عرصہ جب صرف ہو گیا, خرچ ہو گیا, تو پھر عدالت نے اکتا کے کہا کہ آپ نے کیا مذاق بنایا ہوا ہے کہ جب آپ کو یاد آتا ہے 8-10 سال کے بعد آپ پھر اپیل اٹھا کے اوپر والے فورم میں لے جاتے ہیں, دوڑیں یہاں سے. اب یہ نواز شریف صاحب کو ریلیف ملا ہوا ہے, تو اب اسی بنیاد کے اوپر جناب عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں وہ عدالت سے استدعا کر سکتے ہیں کہ بھائی جان یہ معاملہ 6 مہینے کے بعد اٹھایا جانا تھا. اب 6 مہینے کے بعد انیشل انویسٹیگیشن جو تھی وہ مطلب کہ شروع ہو جانی چاہیے تھی, اور اس کے اندر اس کو لیکن 6 مہینے جو ہوتے ہیں وہ میرا خیال اپیل کے ہوتے ہیں. جرم تو جرم ہوتا ہے, بھلے وہ 100 سال بعد کے بعد بھی انرتھ ہو جائے تو اس کا ٹرائل کیا جاتا ہے. یہودیوں کا قتل عام کرنے والے بابے جو ہیں, نورمبرگ ٹریبیونل تھا یا نورمبرگ کورٹ تھا جو لگا تھا, اس میں ان کو 60-60 70-70 80-80 سال کے بعد وہ 90 سالہ بابوں کو یہودیوں کے قتل کے اوپر سزائیں دی گئی تھیں. تو جرم ہوتا ہے. خیر یہ ایک ٹیکنیکل سا پوائنٹ ہے. اس میں بھی وہ کہتے ہیں سعید چودھری صاحب کہ شاید ان کی چھوٹ ہو جائے, میں ان سے اختلاف رکھتا ہوں. اس میں تو کیس ابھی ابتدائی انیشل انویسٹیگیشن میں گیا ہے نا, میرا خیال اپیل کا معاملہ ہوتا ہوگا, وہ اس معاملے میں بہتر بتا سکتے ہیں. کل کے ولاگ میں انہوں نے بتایا ہے کہ عمران خان کو یہی ایک پوائنٹ مل سکتا ہے, لیکن عدالت کا کیا ہے جی, عدالت اڑا دے, عدالت کہے کہ ٹھیک ہے. لیکن اصل کا مسئلہ یہ ہے کہ پائن انکم کتنے اثاثے کہاں شروع کیے, اور وہ میرے رب کا جو ہے نا اپنا آفاقی انصاف جو ہے اس کا پہیہ گھومتے گھومتے اب عمران احمد خان نیازی کے یہاں پہ آ گیا ہے. تو خیر تیسرا یہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی صاحب بیان کیوں دینے گئے؟ وہ تو بچ رہے تھے کہ یہ والا بیان جو ہے یہ انہیں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ کے سامنے نہ دینا پڑے, وہ تو سپریم کورٹ چڑھے ہوئے تھے.
تو وہ اس لیے گئے کہ آج سپریم کورٹ نے اس بینچ کی اس اپیل کی جو کہ عمران احمد خان نیازی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف کی تھی، اس اپیل کے خلاف ایک اپیل لے کے سپریم کورٹ چلے گئے. تو سپریم کورٹ نے نمبر تو خیر عدالت کا اسی دن لگا دیا، بینچ آج بنایا، اور بینچ وہی جو ہے اس میں ایک اضافہ کر دیا. ایک عمران دار جج جو ہیں ٹرکالی سرکار ان کا اضافہ کر دیا جناب مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کا. اور مظاہر علی اکبر نقوی ہیں، یحییٰ آفریدی اور مسرت ہلالی سیم ہیں، مظاہر علی اکبر نئے ڈال دیے ہیں، تو 2-1 سے فیصلہ آ جائے گا. ویسے 1-2 بھی ہو سکتا ہے، مسرت ہلالی صاحبہ ادھر بھی جا سکتی ہیں، لیکن یہ جو 2 رکنی بینچ، 2 ارکان جو ہیں اس کے، اب 3 رکنی بینچ ہو گیا، اب جو 2 ارکان ہیں وہ اس کا فیصلہ دے چکے، مسرت ہلالی صاحبہ بھی اور یحییٰ آفریدی صاحب بھی، کہ جو زیر التوا مقدمہ ہو نچلی عدالت کے اندر، سپریم کورٹ اس میں مداخلت نہیں کیا کرتی. لیکن یہاں پہ اپیل ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ حتمی فیصلہ دے چکا ہوا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو چیلنج کیا تھا انہوں نے، وہ نچلے کورٹ کی پروسیڈنگ کو کیا تھا، سیشن کورٹ کو، اور سیشن کورٹ میں ابھی مقدمہ جاری ہے. تو اب عدالت دیکھے گی کہ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کے حتمی فیصلے کے خلاف تو ٹھیک ہے آپ آ گئے ہیں، لیکن کیا نچلی عدالت کے اندر اس کیس کی سماعت مکمل ہو گئی؟ نہیں ہوئی تو پھر جاؤ واپس. تو اس سے ڈرتے ہوئے کہ انکار ہو جانا ہے، تھانہ کچہری اپنا ٹانگا کچہریوں خالی واپس آ جانا ہے، تو عمران خان صاحب نے پیش ہو کے بیان ریکارڈ کروا دیا. میری اطلاع کے مطابق بس اسی بیان کا انتظار تھا. اب وہ بیان ہو گیا ہے، اب عمران احمد خان نیازی کے تلے جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، لابی یوتھیو جو کہ نواز شریف کے نااہل ہونے کے اوپر دھمالیں ڈالتے تھے، اب وہ بھی دھمال ڈالیں. یہ ساری دھمالیں جو آپ نے ڈال رکھی ہے نا، یہ بمحسود آپ کو واپس ڈالنی پڑے گی. تو محرم نہیں گزرا، اس لیے ماتم جاری رکھیے، یہ وقت ہوا چاہتا ہے اس کا. اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے.